عامر صاحب میں نے سوال آپ سے پٹ کیا تھا کہ یہ پرسیپشن کے ساتھ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں الیکشن میں کہ سیج انگلی سج گئی ہے، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا سر. دوسرا یہ کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس کو جو خط لکھا ہے کہ ان پہ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، الیکشن کمپین نہیں چلانے دی جا رہی؟ عامر الیاس صاحب. وہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ بھٹی صاحب کے ساتھ آپ کتنی دفعہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے بات، کیونکہ میں آپ کے پاس پہلے آیا تھا، آپ کو آواز ہی نہیں جا رہی تھی میری سر. ایک اب مجھے تھوڑا سا بولنے کی اجازت دیں ورنہ میں خاموش ہو جاتا ہوں. یہ جو سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا میچ آپ اپنے پروگرام میں آپ اور بھٹی صاحب کرتے ہیں نا، یہ زیادتی ہے. یا تو آپ ٹائم دے پارٹیسپینٹس کو، میرا جواب اگر انہوں نے دینا تو پھر مجھے بھی جواب دینے لینے دے دیتے اسی وقت، پھر میں بھی آپ کو بتاتا جب میں آپ سے کہہ رہا تھا اور آپ بریک پہ چلے گئے. مجھے یہ بتائیں، جن تجزیہ نگاروں میں آپ کا نام پھر نہیں لے رہا، جنہوں نے جھوٹ بولا انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے پہلے اس پہ. اور یہ جو نیلسن منڈیلا کا آپ سارے لوگ سودا بیچتے ہیں، ڈی کلارک نے کب معافی دی تھی، کو کب معافی ملی تھی؟ جب اس نے نسل پرستی کے اقدامات سارے ختم کیے، معافی مانگی، تب نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا تھا. ہر چیز تاریخ میں ڈرامہ بازی شروع کی ہوئی ہے. جیسے نیب مدعی نہیں تھا تو نیب نے کیا نہیں، فلانے نے نہیں کیا. ارے بھائی کیوں حقائق کو مسخ کرتے ہو؟ سچ بولو، اور سچ نہیں بول سکتے تو چپ ہی کر جاؤ، یا اس تجزیے پہ معافی مانگو جو جھوٹ بلوایا گیا. اب آپ آ جائیں، کیا آپ نے پوچھا خط لکھا عمران خان نے؟ جی چیف جسٹس کو. آپ کا کیا سوال ہے؟ زیادتیاں ہو رہی ہیں سیاسی پولیٹیکل. میں پہلے پچھلی بات کرنا چاہ رہا تھا. ہاں جی، پولیٹیکل کمپین نہیں کرنے دی جا رہی تحریک انصاف کو. چیف جسٹس ٹیک اپ کریں میٹر. ہاں جی، پولیٹیکل کمپین ایک وقت میں وہ بٹھا کے بند کرتے تھے. انہیں چاہیے، ان کے پاس حامد خان ہیں اور بہت اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، اگر ان کو وہ چیئرمین نہیں بناتے تو ان کے ذریعے پٹیشن کروائیں نا. یہ 104(3) کے وہ زمانے گزر گئے جب چیف جسٹس پہلے کہہ دیتے تھے اور کچھ وکلا آج کل پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، وہ پہلے فون کرتے تھے کہ وہ عملہ آ گیا ہے، تم ایک منٹ عملہ آ رہا ہے، تم پہنچو، پٹیشن پہنچ رہی ہے. ججز پہلے بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں. وہ دور گیا، اب تو 3 ججوں نے فیصلہ کرنا ہے 184(3) کا نمبر 1. اور یہ پراپر کریں، خط لکھ کے میڈیا ٹرائل نہ کرائیں کہ جناب چیف جسٹس کو ہم نے خط لکھ دیا. جو کچھ آپ نے اس کے ساتھ کیا فائد عیسیٰ کے ساتھ، اس کا بہت بڑا دل ہے، وہ تو آیا ہی نہیں پرسنل ہو کے، وہ سارے 184(3) میں آپ کے کیس اٹھا لیتا. اور آپ کا وہ مکو ٹھپتا جو نواز شریف کا آپ نے ٹھپوایا کہ 184(3) میں سزا دی، نچلی عدالت ہی کوئی نہیں. میں ٹائم دے رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، شروع کر رہی ہے. میں ٹائم دے رہا ہوں، شکر پڑھیں کہ آپ کو انصاف مل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ تو ناانصافی. میں جا رہا ہوں بیرسٹر صاحب کے پاس، بھٹی صاحب کو ٹائم دے رہا ہوں معافی مانگنے کا. اپنے گناہوں میں معافی مانگو بھٹی صاحب. آگے بیرسٹر صاحب کو میں جاؤں. بیرسٹر صاحب بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی تو ویسے جو ہے نا وہ لاٹری لگ گئی. ایک جملہ لیتے جائیے گا، ایک جملہ لیتے جائیے گا. جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ سارے ایک دن معافی مانگیں گے کہ یہ کس کے پیچھے لگے رہے اور کس کو گلیمرائز کرتے رہے. یہ معافی مانگیں گے، وقت آئے گا آپ کے پروگرام میں ہی مانگیں گے، فکر نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے سر. آپ جیسا بے شرم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اوہو نہیں، مجھے تو نظر آ رہی ہے بے شرمی اور ہٹ درمی کہ کس ڈھٹائی سے بولتے ہیں. الحمدللہ جس بے شرمی سے آپ کر رہے ہیں اور کرتے ہیں اس پہ آپ کو سلام. یہ الحمدللہ کہہ کے کیا ڈرامہ ہے بھائی؟ پھر میرے لیے گالا، میرے بھائی ہیں آپ، میں آپ کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ نے کہا اس ادارے نے میری جان میرے ساتھ کیوں لڑتے ہیں؟ آپ کا ایک موقف تھا، میرا ایک موقف تھا. بے شرمی یہ کیوں لاتے ہیں یار کامر بھائی؟ نہیں میں تو وہ بات کروں گا، آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا کیا موقف ہو تو بات کریں نا، میں کبھی بھی اس کے اوپر. بھائی میرا موقف جو بھی ہے، جو غلط ہے صحیح ہے، آپ کے جو پہلے دن سے کھابے چھوڑ دیجئے نا، خدا کے لیے نہ کریے. بے شرمی سے آپ کر رہے ہیں، بے شرم آپ ہیں، بے شرمی سے آپ کر رہے ہیں اور مجھے الٹا کہہ رہے ہیں. آپ خدا کا خوف کریں یار. کس کو؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی وضاحتیں دینے کی. اچھا ٹھیک ہے، بحالی کا دن تھا، اس دن بھی بحالی کا دن تھا، آج بھی بحالی کا دن ہے. چلے جی اب آپس میں بہت ہو گیا. آج بھی میرا خیال ہے آگے جائیں. ٹیبل پہ پڑے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب، بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کا پرسیپشن نہیں اترے گا کیونکہ سوالوں کے جواب نہیں آئے اور اس سے کوئی فائدہ سیاسی طور پہ شاید نواز شریف صاحب کو نہ ہو. آپ ایگری کرتے ہیں جو کیسز جس طرح بریت ہو رہی ہے؟ عامر صاحب آپ نے اچھا کیا کہ صرف بھٹی صاحب کا نام لیا، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب نے اپنا جواب دیے آپ کے سوالات پہ، اور بھٹی صاحب کے لیے واقعی یہ شرمناک دن تھا کل، اور بہت ہی سیاترین دن تھا، کیونکہ جن لوگوں نے 4,500 پروگرام کیے انہیں ڈوب مرنا چاہیے. جو جھوٹ بولتے رہے، جن کے ہاتھوں میں پیپر دیے جاتے تھے کہ یہ جا کے بولنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں بولنا ہے، وہ رجسٹر لے کے آتے تھے چینلوں کے اوپر، انہیں آج ڈوب مرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مدعی بھاگ گیا. مدعی تھا کون؟ سپریم کورٹ تھی. نیب کے ڈپٹی چیئرمین کو، اور یہ میں بات آج سے نہیں 4 سال سے کہہ رہا ہوں، امتیاز تاجور کو لاہور نگران نے بلایا اور کہا کہ اپنے چیئرمین
चौधरी कमर जमान से जाके कह दो, अगर हमारे JIT के पेपर्स पे कोई चीज़ खोली, फीता खोला, तो तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे और अपना टाइम पूरा करो और फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो। नैब कहाँ से मुद्दई हो गया? नैब को डंडा दिया हुआ था, वो जाके खड़े होकर बोल देते थे। वो जो JIT ढूंढ के लाई थी पेपर, उसको जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के दौर में आज से 2 साल पहले उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये बताओ सबूत कहाँ है, मरियम नवाज मालिक है। उन्होंने कहा जी ये फैसला है। उसने कहा फैसले में पेपर दिखाओ। पेपर दिखाया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आया है? पता लगा JIT से आया। ओ भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई पेपर है, किसी से अटेस्टेड है? नहीं है। उन्होंने कहा चलो नवाज शरीफ ही मालिक हो तो चलो वो बता दो। नवाज शरीफ भी मालिक नहीं था। ये मैंने कल अपने एक्सप्रेस न्यूज़ का उस 2018 का ट्वीट वाजिद जिया का पढ़ के दिखाया कि ना नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, ना लंदन फ्लैट्स के। ये उसने एहतसाब अदालत में कहा, उस JIT के टॉप हीरे ने कहा। आपको पता है ना ये रिकॉर्ड पे बात है। हेयरिंग के बाद किस चीज के उस वक्त एक मिनट आप अनइंटरप्टेड भट्टी साहब को जाने दे रहे थे, आप मुझे बोलने दें। नहीं, गलत बात हो जाती है। सर बोले। आप मुझे ये बताएं, उस वक्त ये जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट मिल के काम कर रही थी, आप और हम 10 प्रोग्राम कर चुके, आज सब चीज़ें जनरल बाजवा बोल चुके कि इमरान खान कहते थे इसे नायल भी करो, इसे जेल भी डालो, इलेक्शन में तब लड़ सकूंगा वरना नहीं लड़ सकूंगा। उनके ख्याल में ही नहीं था कि नवाज शरीफ वहाँ से सजा सुन के बीमार बेगम को छोड़ के और बेटी को लेके यहाँ आ जाएगा। उसे अबू धाबी में भी कहा गया वापस चले जाओ, वो नहीं गया। और फिर एक शख्स बुके लेके इलेक्शन से पहले जब उनको RTS बिठाने का आखिरी फैसला करना पड़ा, वो कौन गया था जिसका नाम बहुत आ रहा है, वो जेल में गया। उनको खतरा हो गया था कि कहीं ये जीत ही ना जाए, वो तो फिर RTS बिठा के नवाज शरीफ की जीत को बदला गया। वहाँ पे आपको और हमें पता है सारे हकायक क्या थे। आप किस तरह कहते हैं आज वो नैब वाले किस तरह डिफेंड करें जो काम उन्होंने बनाया ही नहीं। चौधरी कमर जमान को मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा बेंच में बुलाया गया और कहा गया कि आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये काम SCCP का है, स्टेट बैंक का है, FBR का है, हमें वो लिखेंगे ये बाहर की जायदादें हैं। 435 में से किसकी जायदाद निकाली जिसमें नवाज शरीफ का नाम जी आपका आपको ये पता है इतने कम टाइम में इतना मुदल्लल जवाब। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा खत्म कर दूं इसको। फिर उनसे पूछा गया सवाल कि अगर हम हुदैबिया खोल दें, तो उन्होंने कहा जी ये पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन 3.5 साल पहले हुई। उन्होंने कहा जी नैब फौत हो गया। अरे भाई नैब कहाँ फौत हो गया? नैब तो आपके सामने खड़ा था, आप अपनी मर्जी की जजमेंट ले रहे थे, जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी कही। आप फोन करते थे 15 दिन बाद रिपोर्ट दो, 6 महीने की डेटें भी आप एक्सटेंड करते थे, मैं और आप नहीं कर रहे थे उस वक्त। अच्छा आज ये शर्मनाक दिन उन सब के लिए है जिन्होंने ये सारा काम किया। कोई बात नहीं, कोई समझ आ गया आपको सारा पॉइंट। झूठ अगर चलेगा तो जज्बाती होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक।